کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی رہتی ہیں جو بالکل ہماری طرح دکھتی ہیں؟ وہ ہماری طرح دکھتی ہیں، ہمارے کپڑے بھی پہنتی ہیں، لیکن وہ ہم نہیں ہوتے۔ میں نے سوچا کہ میری ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی شہر سے جا چکی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا تھا کہ اچانک مجھے کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز دی، ماں! تو نیچے سے آواز آئی، جی بیٹا نیچے آؤ، تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ آواز بالکل میری ماں جیسی تھی۔ میں نے سیڑھیاں اتری اور جیسے ہی میں نیچے پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ واقعی میری ماں تھی اور وہ میری طرف کمر کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ماں آپ تو خالہ کے گھر گئی تھی؟ تو کچھ دیر خاموشی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے جواب دیا، ہاں بس میں جلدی آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ مجھے ان کے ہاتھ دیکھ کر عجیب لگا کہ ان کے ہاتھ پہلے سے زیادہ لمبے لگ رہے تھے اور ان کی گردن بھی ضرورت سے زیادہ مڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ایک قدم آگے بڑھا تو میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ وہ میسج میری ماں کا تھا، جو کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں یہاں پہنچ چکی ہوں خیر خیریت سے، کیا تم سو گئے ہو؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر امی وہاں ہیں تو یہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ میں نے فوراً مڑ کر کچن والی امی کے چہرے پر دیکھا اور وہ مسکرا رہی تھی، اور جب وہ میری طرف مڑی تو ان کی آنکھوں میں صرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ان کا منہ اتنا کھلا ہو گیا جیسے کہ کچھ جانور اپنا شکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے وہی پرانی آواز نکالی اور کہا، کیا ہوا بیٹا؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے بھاگا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر لیا تو باہر سے پھر وہی معصومانہ آواز آ رہی تھی، بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور وہ اب بھی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ تو اچانک مجھے ہارن کی آواز آئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میری ماں کار پر واپس آ چکی ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو اس پارٹ میں اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو پارٹ 2 چاہیے یا نہیں، تو اس پہ پارٹ 2 آ جائے گا، ورنہ نہیں، سو کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا، بائے۔